الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم. رواہ مسلم. بھائیوں اور معزز سامعین و ناظرین، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے مدینہ سے مکہ پہنچے تھے، انہیں حج کے ایام میں عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ اتری تھی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کی تفسیر میں بخاری اور مسلم کو اٹھا کر کے آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہودیوں کے جو احبار تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس وہ آیت ہے جس وقت اتری تھی، وہ آیت اگر ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو تیوہار اور خوشی کا دن قرار دیتے، جشن مناتے، خوشیاں مناتے، تیوہار مناتے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کریمہ کب اتری، کہاں اتری، کس سچویشن میں اتری، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، اسی طرح سے آپ کے سامنے میں نے حدیث پڑھی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو خاص نہ کرو، بقیام، قیام کے لیے، من بین اللیالی، دیگر راتوں کو چھوڑ کر جمعہ کی رات کو خصوصیت کے ساتھ اسے قیام کے لیے، تہجد کے لیے، رات کی عبادت کے لیے خاص نہ کرو. ولا تخصوا یوم الجمعہ، اور جمعہ کے دن کو بھی خاص نہ کرو، بصیام من بین الایام، دیگر دنوں کو یعنی ہفتے کے دیگر دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو. الا ان یکون، مگر یہ کہ وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کے کوئی سبب ہو یا عادت ہو یا اور کوئی وجہ ہو، اگر وہ روزہ رکھتا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، جمعہ کا دن اہمیت سے لبریز ہے. جمعہ کے دن کی خصوصیت اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ اس کی رات کو قیام کے لیے اور اس کے دن کو صیام کے لیے خاص نہ کرو. میرے بھائیو دوستو، اگر یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آ گئی ہوں، حالانکہ آپ دیکھیں قیام یعنی رات کی نماز اللہ کو بہت بھاتی ہے، روزے کے بہت عجیب قسم کے فائدے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے وضاحت کی کہ جمعہ کے دن کی خصوصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے دن کو روزہ رکھنا یا اس کی رات کو قیام اللیل کے لیے خاص کرنا مناسب نہیں ہے. اب میرے بھائیو دوستو، اگر جمعہ کے دن کی فضیلت کو بنیاد بنا کر کے اگر کوئی آدمی جشن منائے، خوشی منائے، تو اس کا یہ عمل درست نہیں قرار پائے گا، یہ عمل درست اور جائز نہیں ہوگا. میرے بھائی دوستو، اسی طرح سے آپ دیکھیں سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، تقدس کے ہیں، عظمت کے ہیں، برکت کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کچھ دن ہیں جن کو شریعت نے بڑا عظیم قرار دیا ہے. انہی میں سے آپ محرم کے جو
جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اسی طرح سے رمضان کے جو خصوصاً آخری جو ایام ہیں، آخری 10 دن، اسی طرح سے آپ دیکھ لیں ہفتے میں جمعرات اور پیر کے دن کی خصوصیت اور فضیلت، اسی طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دن میں جمعہ کے دن کی جو فضیلت، پورے ہفتوں میں جو جمعہ کا جو مقام ہے وہ دیگر دنوں کو مقام حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر رات کو دیکھیں گے تو لیلۃ القدر کی جو رات ہے، جو اس کی جو مقام ہے، کیا کہنا۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو اور کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جن کی خاص فضیلت ہے، خاص اس کے جو ہے فوائد و ثمرات ہیں۔ بعض اعمال تو ایسے ہیں جو خصوصیت کے ساتھ خصوصی انداز سے کرنے کے الگ ثواب ہیں، اور عام طور پر بھی اسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب قرآن کی تلاوت کرنا کتنا اہم کام ہے، کتنا فائدے والا کام ہے، کتنا اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہے، کتنا بابرکت عمل ہے، لیکن اسی قرآن یہ عام رکھا گیا ہے، لیکن اس عام کو کہیں کہیں خاص بھی کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کو یہاں پڑھا جائے تو یہ فائدہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جمعہ کے دن کی فضیلت کو بھی اجاگر کیا۔ سورہ کہف عام طور پر اگر پڑھا جائے تب بھی جو عام جو تلاوت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جمعہ کے دن خصوصیت کا اس کو پڑھنے کا جو ایک الگ جو حکم ہے اور اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے، کسی عمل کے، کسی دن کے، کسی وقت کی خصوصیت کی وجہ سے کسی چیز پر کوئی خاص حکم لگ جائے تو اس خاص حکم کے لگنے کی وجہ سے اس دن یا اس وقت یا اس مہینے یا اس گھڑی یا اس ہفتے میں جشن، جلوس، خوشی، تہوار، عید منائی نہیں جا سکتی۔ میرے بھائیو دوستو، رمضان مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ میں 2 مثال دیتا ہوں ذرا اور قریب کر کے۔ رمضان مبارک اور مقدس مہینہ ہے، کیا اس کے مبارک اور مقدس ہونے کی وجہ سے ہم کوئی الگ سے خوشی منا سکتے، کوئی جشن منا سکتے، اسے عید کا مقام دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ ہاں، خصوصیت اس مہینے کی بھی خصوصیت رکھی، اس مہینے کے اندر کچھ کام کرنے کی بھی خصوصیت کو اجاگر کیا۔ اس لیے دیکھو، رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس لیے رکھتے ہیں، رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ فرض کیا گیا ہے اس لیے رکھتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی جو اہمیت اجاگر کی گئی ہے، تو اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم جشن منا سکتے؟ نہیں منا سکتے۔ البتہ اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے کچھ کام کرنے کی طرف ابھارا ہے، ان کاموں کو ہم کرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جمعہ کا دن بھی دیکھو بڑا فضیلت والا دن ہے، مبارک دن ہے، سید الایام اسے کہا گیا ہے، افضل الایام اسے کہا گیا ہے، لیکن کیا جمعہ کے افضل الایام اور سید الایام ہونے کی وجہ سے ہم کوئی الگ سے خوشی منا سکتے؟ نہیں منا سکتے۔ ہاں، اس افضل ایام بھی کہا، جمعہ کے دن ظہر کے بجائے جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ پڑھنے کو کہا، اس دن نہانے کو کار ثواب کہا، اس دن زینت کو اپنانے کو کار ثواب کہا، اس دن تلاوت قرآن میں خصوصاً سورہ کہف کے پڑھنے کی فضیلت کو اجاگر کیا، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اس دن حالانکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے، گناہوں کی جہاں بخشش ہوتی ہے، درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے، اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں، حزن و غم اور ملال بھی ختم ہوتے ہیں۔ لیکن وہیں ساتھ ہی ساتھ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا خاص حکم دیا گیا ہے۔ تو کسی دن کی خصوصیت کی وجہ سے کوئی خوشی منائی نہیں جا سکتی، البتہ کسی دن کے یا کسی وقت کے، کسی مقام کے، کسی شخص کی خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی خاص عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہو تب تو وہ کیا جائے گا، لیکن اگر اس کام کے، کسی کام کے کرنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، اگرچہ کسی وقت کی خصوصیت جگ ظاہر ہو، تو کوئی خاص عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میں پھر آخر میں ایک بات کہہ دوں کہ شعبان کے مہینے کی حقیقت کے بارے میں 2 بات کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں ملتی۔ ایک تو یہ کہ پورے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا، پورے مہینے کے اندر وہ کون سا وقت ہوگا، کون سا دن ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، یہاں صراحت نہیں۔ پورے مہینے کے اندر بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو اس وقت ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت نظر کرم کرتے ہوئے دو قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر، دو برائی میں لت پت لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو بخشش کا پروانہ اور ٹکٹ دے دیتا ہے۔ مشرک اور کینہ پرور، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ رب العزت بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے 15ویں شعبان کی رات کو۔ اس دو حقیقت کے علاوہ شعبان کے مہینے کی کوئی اور حقیقت صحیح حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب صحیح حدیثوں میں نہیں ملتی۔ تو اگر ان دونوں حقیقتوں کی وجہ سے، ان دونوں فضیلتوں کی وجہ سے جشن منانا ضروری ہے یا جشن منایا جا سکتا ہے، یا اسی طرح سے طرح طرح کے پکوان پکائے جا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے قبروں کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر مرد و عورت کے اختلاط کے ساتھ جایا جا سکتا ہے، قبروں کی لیپا پوتی کی جا سکتی ہے، کمکمے جھمجھمے اور لائٹنگ سے اس کو منور اور اس کو جو ہے منور اور روشن کیا جا سکتا ہے، اگر گھروں کو کی لیپائی پتائی اور اسی طرح سے گھروں میں مختلف قسم کے پکوان اور مردوں کی روحوں کی آمد کا عقیدہ گھڑا جا سکتا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور دیگر مہینوں کی خصوصیت اور ان کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے آخر دیگر مہینوں میں یہ جشن منائے کیوں نہیں جا سکتے؟ آخر محرم میں جشن منایا کیوں نہیں جا سکتا؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی اس کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں خاص جو ہے عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میرے بھائی دوستوں، جمعہ کا دن فضیلت والا دن ہے، جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کے علاوہ اور دیگر کوئی جشن منایا کیوں نہیں جا سکتا؟ اس لیے نہیں منایا جا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کو تو اجاگر کیا، لیکن جمعہ کے دن خوشی منانے کا جو طریقہ ہمیں بتایا وہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے نہانا دھونا اور معطر ہونا اور خوشبو لگانا اور سجنا اور سنور کر کے جا کے نماز جمعہ کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننا، یہ بتایا ہے۔ اگر اس کی فضیلت کو بھی اجاگر کیا ہے تو وہیں اس کے خاص عمل کی طرف بھی نشاندہی کی ہے۔ اگر کسی دن کی، کسی ہفتے کی، کسی مہینے کی، کسی عشرے کی فضیلت کو اجاگر کیا اور خصوصی اعمال کی نشاندہی نہیں کی گئی شریعت میں، تو پھر اس کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی قسم کا جشن، کسی قسم کی خوشی اور کسی قسم کا تیوہار منایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شعبان کے مہینے میں جتنی بھی خرافات پائی جاتی ہیں، جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں، وہ سب کے سب بدعت و خرافات ہیں، وہ سب کے سب باطل رسوم و رواجات ہیں۔ وہ یا تو شب قدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اسلام دشمن عناصر نے، شیعہ اور روافض کی یہ پیداوار ہے، شیعہ اور روافض نے اس شب قدر کی حقیقت کو اور اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے یہ طرح طرح کی اسکیمیں جو ہے مسلم معاشرے میں رواج دی ہیں۔ تو اور اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں گے، شعبان کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں ان تمام اعمال کی گہرائی اور گہرائی میں جائیں گے، اس کی حقیقت کی چھان بین میں جائیں گے اور اس کی جو ہے تلاش و جستجو کریں گے، تو یقین کریں آپ دنگ رہ جائیں گے اور آپ کے دانتوں سے پسینہ آ جائے گا۔ یقین جانیں، ایسے اعمال ہیں اور ایسے عقیدے ہیں جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جو انسان کو انسان کے دائرے سے خارج بھی کر دیتے ہیں، جس میں عقائد جو بدعقیدگی کی بھی کے اعمال پائے جاتے ہیں اور کیا کچھ نہیں پایا جاتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں اگر کچھ حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے تو کثرت کے ساتھ شروع کے 2 ہفتوں میں روزہ رکھنا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عادت نہ ہو، جو عادی نہ ہوں۔ البتہ جو لوگ روزہ رکھنے کے عادی ہوں، یعنی پیر کا، جمعرات کا، یا اسی طرح سے صوم داؤدی کا، یا ان کے پاس کچھ قضا کے روزے رہ گئے ہوں، یا اور کوئی جو ہے نظر کے روزے رہ گئے ہوں، تو ان روزوں کے علاوہ 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنا ممنوع ہے، تاکہ ایک انسان اپنے آپ کی طاقت و قوت کو جمع کرے اور یہ موجود رہے تاکہ رمضان کے روزوں میں کچھ کوتاہی نہ ہونے پائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنے سارے دلائل، اتنی ساری گفتگو کے بعد اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی حقیقت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ دین اسلام جو کامل مکمل دین ہے، جو ہر قسم کی نقص سے، ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمی سے پاک ہے، جو عالمگیر اور فطری مذہب ہے، جو قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے،
اس سے ہٹ کر کے نہ وہ دین ہو سکتا ہے، نہ اسے دین کہا جا سکتا ہے۔ دین محصور ہے کتاب اللہ میں، اور اس کی تفسیر احادیث رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے ہٹ کر کے وہ عمل دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہ ہو، وہ کرنے والے کتنے اچھے لوگ کیوں نہ ہوں، کرنے والوں کی نیت کتنی ہی پیاری اور کتنی ہی حسن نیت کے ساتھ کیوں نہ ہو، کس قدر اخلاص نہ پایا جاتا ہو، لیکن وہ عمل مسنون عمل نہیں ہو سکتا، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، اس عمل سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، وہ بدعت قرار پائے گا، وہ شریعت کے اندر دخل اندازی کا نام اسے دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کتاب و سنت کو براہ راست پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بدعت و خرافات کی قباحتوں کو اور اس کی شناعتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے صحیح طور پر اجتناب کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک رکھ تو حالت توحید، حالت اسلام پر رکھ، مولا جب اٹھا تو حالت اسلام، حالت توحید پر اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔